اجتماعی 100 نکاح کی تقریب ہے وہ ہماری طرف سے نہیں ہے، جن لوگوں نے ہماری مدد کی جو ہمارے ڈونرز ہیں یہ ان کی طرف سے بھی نہیں ہے، یہ پوری تقریب حضور کی امی جان اور حضور کے ابو جان کی طرف سے ہے، یعنی والدین رسول کی طرف سے یہ محفل منعقد کی گئی ہے، اور اس محفل کا خراج عقیدت انہی کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کا سارا ثواب انہی کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے والدین کریمین وہ ہے کہ باپ ہونے کے اعتبار سے کوئی باپ آپ کے ابو کے برابر نہیں ہے، اعتبار سے کوئی باپ آپ کی امی کے برابر نہیں ہے۔ خراج عقیدت مصطفیٰ جان رحمت کے والدین کریمین کی طرف سے ان کی بارگاہ میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس میں ہمارے شہر کے جو ہمارے ڈونرز ہیں انہوں نے ہماری مدد کی اور آدھا خرچہ WMO کے احباب نے ہمیں اس میں پیش کیا، ہم اپنے تمام تعاون کرنے والوں کے مشکور ہیں، اور ممبر پر ماشاءاللہ ہمارے سنی دعوت اسلامی کے کرناٹک سے ہبلی کے احباب موجود ہیں، اورنگ آباد کے احباب موجود ہیں، سورت کے احباب موجود ہیں، نندربار، امنلیر، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دھولیا کے احباب، شیرپور کے احباب، ناسک کے احباب، یعنی کہ اور ہمارے راجکوٹ کے احباب موجود ہیں، اسی طرح سے دور نزدیک سے سب یہاں جمع ہیں، عمائدین شہر بھی جمع ہے۔ موسم ہم کو بار بار ڈراتا ہے کہ ہم محفل کو جلدی مکمل کر لیں، اور دونوں کا چہرہ بھی یہ سوالیہ نگاہوں سے ہمیں دیکھتا ہے کہ کب تک ہمیں امتحان میں رکھو گے، اس لیے کہ ایک نئے امتحان میں تو ہم قدم رکھ رہے ہیں، اس امتحان سے پہلے اب ہمیں یہ مولوی لوگ کب تک امتحان لیں گے، بیوی تو بعد میں امتحان پوری زندگی لیتی ہی رہے گی، لیکن یہ مولوی لوگ جو قاضی کی شکل میں بن کر کے آئے ہیں یہ کب تک ہمارا امتحان لیں گے۔ میرے عزیز جوانوں، آپ لوگ امتحان کے قابل نہیں بلکہ آپ لوگ خوشی کے قابل ہو، آپ لوگ خراج تحسین کے قابل ہو کہ کسی کا نکاح دادا کی سرپرستی میں ہوا، کسی کا نکاح ماں باپ کی سرپرستی میں ہوا، کسی کا نکاح اماں ابا کی سرپرستی میں ہوا، خالہ خالوں کی سرپرستی میں ہوا، ارے تمہارا نکاح والدین مصطفیٰ کی سبحان اللہ سبحان اللہ نسل فخر کرے گی اس پر کہ میرے باپ اور میری نات دنیا کا نکاح اس تقریب میں ہوا تھا جس کی سرپرستی والدین مصطفیٰ جان رحمت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مدینہ منورہ کی زمین سے رسول اللہ کے بابا کی شکل میں سرپرستی کر رہا تھا، اور کوئی ابوا شریف کی سرزمین سے رسول اللہ کی امی جان ہماری مختومہ کی شکل میں سرپرستی کر رہی تھی، اور انشاءاللہ ان کے فیض و برکات آپ کو آخری سانس تک ملتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو کوئی تفصیلی تقریر کا گفتگو کا وقت نہیں، صرف 2-3 باتیں مختصر میں پیش کر کے اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ حافظ مقصود صاحب اگر یہاں موجود ہوں وہ مجھے اشارہ کر دیں کہ کیا دلہنیں سب آ گئی ہیں، اور دستخط اور اجازت کا معاملہ اگر مکمل ہو گیا ہے تو حافظ مقصود صاحب اس ذمہ داری پر مامور ہیں، وہ شاید ادھر دلہنوں کی طرف گئے ہوئے بھی تھے، ابھی تک واپس نہیں آئے، اگر وہ آ جائیں تو وہ اطلاع فرما دیں، ہاں، اور وہ اشارہ بھی کر دیں کہ تقریب پوری ہو گئی ہے۔ 2-3 باتیں آپ سے عرض کرتے ہیں، یاد رکھیے اللہ نے آپ کو ہم سب کو نوازا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس حالت میں صبح کرے کہ میری امت کی بھلائی اور خیرخواہی کے لیے کوئی منصوبہ نہ بنائے فلیس منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں۔ یہ اجتماعی نکاح ہم لوگ پہلے بھی کرتے رہے ہمیشہ، لیکن اتنی بڑی تعداد میں 1500 سالہ نسبت سے ہم نے پہلی مرتبہ اتنا بڑا اہتمام کیا ہے اللہ کی عطا سے۔ میں تمام جو شہر کے لوگ ہیں یہاں پر امیر غریب سبھی لوگ موجود ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ یہ اجتماعی نکاح کا سلسلہ شہر میں دراز ہونا چاہیے، صرف تنظیم اور کمیٹیاں ہی نہ کرے، کوشش کرو کہ جب تم اپنے بچوں کی شادیاں کرو تو 1-2 بچیوں کو بھی اس میں شامل کر لو۔ اگر آپ کی بیٹی کے منڈپ میں 2-3 غریب بچی یا 3 بچیوں کا نکاح ہو جاتا ہے، ان کا گھر بس جاتا ہے، تو یاد رکھنا ان کی دعائیں پوری زندگی آپ کی بچیوں کے کام آتی رہے گی۔ ہمارے شہر میں یہ واردات دیکھی جا رہی تھی کہ کوئی پھانسی لے رہا ہے، کوئی زہر کھا رہا ہے، کوئی ڈوب رہا ہے، کوئی خودکشی کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب دیکھی گئی تو پتہ چلا کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ
بہت سارے معاملات میں کئی قرض سبب بنتا ہے، کئی بیٹی کو رشتہ نہ آنا سبب بنتا ہے، کئی رشتہ جڑنے کے بعد اس لیے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں کہ ماں باپ انتظام کرتے کرتے تھکے رہتے ہیں اور ابھی وہ شادی کی تاریخ دے نہیں پاتے تو اس میں بھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش بھی ہے کہ غریبوں سے شادی کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اجتماعی نکاح کو فروغ دیا جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم کسی غریب کی فکر کو دور کر دیں، اگر ہم کسی غریب کے سر کا بوجھ دور کر دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک تم اپنے مومن بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ پاک تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ اس لیے مدد کا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسٹیج سجا کر ہی آپ نکاح کریں، کسی کے سر پہ دوپٹہ ڈال کر اس کی شادی کا انتظام کر کے اس کو رخصت کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے کسی غریب ماں باپ کی اس فکر کو دور کر دیا جو اپنی بیٹیوں کا بوجھ لے کر کے جیتے ہیں، آپ کو نہیں پتا، جن کو نہیں پتا وہ اندازہ کریں اور جن کو معلوم ہے وہ جانتے ہیں، بہت سارے ماں باپ بیٹی کی شادی کے لیے کبھی قرض مانگتے ہیں، کبھی مسجدوں میں چندہ مانگتے ہیں، اور کبھی کبھی جب انتظام نہیں ہوتا ہے تو وہ مجبور ہو کر سود سے تک پیسے لیتے ہیں، گھروں کے کبھی برتن بیچتے ہیں، کبھی زیورات بیچتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صرف کھانے، سونے اور اپنی نسل کو پڑھانے کے لیے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی کے کام آنے کے لیے پیدا کیا، ہمیں کسی کی مدد کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، اگر روئے زمین پر کسی جنتی انسان کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو اس کی زیارت کرو، اس کو دیکھو جو مصیبتوں میں لوگوں کو یاد آتا ہے، یعنی مصیبت میں لوگوں کا دماغ اس کی طرف جاتا ہے کہ وہ بندہ میری مدد کرے گا۔ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے اندر معتکف تھے، ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے عرض کرتا ہے، اے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، میں قرض تلے دبا ہوا ہوں اور قرض لینے والے مجھ پر بہت زور دیتے ہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو کبر الامہ، رئیس المفسرین، سید المفسرین کا لقب عطا کیا گیا ہے، وہ اعتکاف سے اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد اپنی جوتیاں اٹھاتے ہیں اور مسجد کے باہر کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی آپ مسجد کے باہر جانے کے لیے جوتیاں ہاتھ میں دیتے ہیں، کوئی بندہ کہتا ہے، اے رسول اللہ کے چچا زاد، اے ابن عباس، آپ کو یاد نہیں کہ آپ اعتکاف میں ہو، اس وقت آپ معتکف ہیں اور اعتکاف والے کو مسجد کے باہر جانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اگر وہ مسجد کے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، یہ مسئلہ مجھے بھی پتا ہے اور مجھے یاد بھی کہ میں معتکف ہوں، لیکن کیا تو یہ بھول گیا اللہ کے رسول علیہ السلام فرمان ہے کہ جب کوئی کسی غریب کی، کسی مفلس کی، کسی ضرورت مند کی مدد کرنے کے لیے چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کئی مہینوں سے زیادہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک مہینوں اعتکاف کا ثواب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف چلنے کا ایک ثواب ہے، تو مدد کرنے کا کیا ثواب ہوگا؟ میں یہاں بیٹھے ہوئے ہر فرد بشر سے کہنا چاہتا ہوں، اگر خودکشی پہ کنٹرول کرنا ہے، ڈوب کے مرنے والے پہ کنٹرول کرنا ہے، پھانسی دینے والوں پہ کنٹرول کرنا ہے، تو یاد رکھنا صرف درد بھری باتوں سے مسائل نہیں حل ہوں گے، بلکہ میدان عمل میں آنا پڑے گا، ہمیں لوگوں کی مدد کرنا پڑے گا، ہمیں لوگوں کی امداد کرنا پڑے گا، اور مدد کے لیے آپ کو یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کون ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا اس کی برادری کیا ہے، اس لیے کہ مدد کے لیے اسلام مذہب بھی دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بعض مقامات پر اسلام کہتا ہے کہ صرف انسان ہے اس لیے اس کی مدد کر دی جائے، بے شمار لوگوں کی امداد اللہ کے رسول علیہ السلام نے صرف انسان ہونے کی وجہ سے کی ہے۔ عبادت پڑھتا ہوں اور اپنی بات پوری کرتا ہوں، لوگ مدد کرنے میں اپنے اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہ بھی اچھی چیز ہے، اس کا مجھے انکار نہیں، لیکن مدد کا سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہماری مدد میں بہت سارے لوگ حقدار ہیں۔
اگر ہم صرف اپنوں کا چہرہ دیکھ کر مدد کریں گے تو دوسرے ضرورت مند کہاں جائیں گے؟ اس سلسلے میں ایک بات اور اس کے بعد میں اپنی بات پوری کر لوں گا. میں نے کہا نا کہ بارش کے موسم کی وجہ سے اس بات کا موسم اجازت نہیں دیتا کہ بات لمبی کی جائے. تقریر تو آپ ہمیشہ سنتے ہی رہتے ہیں. آج آپ کو تقریر نہیں بلکہ نکاح کی تقریب بھی ہے. تقریر نہیں بلکہ تقریب ہی ہے. تو آپ حضرات اس کو سنیں. دیکھیں، جس کے سینے میں امت کے لیے، اللہ کے رسول کی امت کے لیے درد اور محبت ہے، اللہ نے اس کو خیر کثیر عطا کیا ہے. حضور علیہ السلام کی سنتوں پر ہم بات کرتے ہیں. کوئی کہتے ہیں کھانے سے پہلے نمک چکھنا سنت ہے، اچھی بات ہے. چہرے پہ داڑھی رکھنا سنت ہے، اچھی بات ہے. اسلامی لباس پہننا سنت ہے، اچھی بات ہے. ایک پیر آڑا کر کے اور دوسرا پیر کھڑا کر کے کھانا سنت ہے، اچھی. ساری سنتیں سر آنکھوں پر. مسواک کرنا سنت ہے سر آنکھوں پر. لیکن ایک سنت ایسی ہے جو رسول اللہ کی سب سے بڑی سنت ہے. ساری سنتوں کا آغاز بات میں ہوا. جو سب سے بڑی رسول اللہ کی سنت ہے وہ فکر امت ہے، امت کی محبت ہے. امت سے پیار ہے. مسواک حضور علیہ السلام نے اس وقت شروع کیا جب حضور علیہ السلام کو دانت شریف اپنے مقام پر سجنے لگے. داڑھی شریف اس وقت رکھی جب چہرے پہ داڑھی شریف آئی. امامہ آپ کی جوانی کے بعد سجائے. لیکن حضور علیہ السلام کی جو سب سے پہلی اور سب سے بڑی سنتیں ہیں، اللہ کے رسول جو دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت آپ کی پیاری اپنی جان فرماتی ہے کہ انہوں نے اپنا سر زمین پہ رکھ کے کہا اپنی امتی اپنی امتی. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا میں آئے تو بھی امتی امتی کہتے ہوئے آئے، اور دنیا سے ظاہری طور پہ تشریف لے گئے تو امتی امتی کہتے ہوئے تشریف لے گئے. یہ حضور کی امت کا خیال کرنا، خاص طور پہ وہ جن کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، ان کا خیال کرنا کتنا قیمتی ہوتا ہے. سنیے غور سے. حضرت سیدنا محبوب الہی جنہیں دنیا خواجہ نظام الدین اولیاء کے نام سے جانتی ہے، حضرت محبوب الہی اپنی خانقاہ کے چھت پہ ٹہل رہے تھے. محبوب الہی نے ٹہلتے ہوئے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کی کمر جھک گئی ہے. بڑھاپے کی وجہ سے کمر جھک گئی ہے اور وہ مٹکی لے کر جمنا کے کنارے اس کی جھوپڑی ہے، وہاں سے وہ اٹھ کر ایک ٹیلے پر جاتی ہے اور ٹیلے سے کنویں کا پانی لے کر وہ نیچے آتی ہے. حضرت محبوب الہی تڑپ گئے، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے. آپ نے حضرت امیر خسرو سے کہا، خسرو وہ بوڑھی عورت کی کٹیا تو جمنا کے کنارے، دریا کے کنارے ہے، وہ ٹیلے پہ جا کے کنویں کا پانی کیوں لا رہی ہے اور اتنی مصیبت میں کیوں اٹھا رہی ہے، اتنی تکلیف کو کیوں اٹھا رہی ہے؟ جا اس سے اس کا سبب معلوم کرو. چونکہ بڈھی عورتیں کسی مذہب کی ہو، مذہب میں بہت کٹر ہوتی ہیں. جو ان کا ذہن بن جاتا ہے اس میں بہت مضبوط ہوتی ہے، جو بھی صحیح ہو یا غلط. حضرت امیر خسرو اس کے پاس گئے، یہ لگے بڑی اماں یہ تو جمنا کے کنارے رہتی ہے، پھر تو ٹیلے پر جا کر کے وہاں سے کنویں کا کھارا پانی لاتی ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں یہ سب کرتی ہوں، تجھے کیا ہے، جا یہاں سے. حضرت امیر خسرو واپس آ گئے کہ اس بڑی بھی کو تو اس کی خیر خائی کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، اس نے تو مجھے جھڑک دیا سرکار. اب اگر کوئی دوسرا ہوتا تو کہتا چلو چھوڑو اس کو، خود کو اپنی خیر خائی کی نہیں پڑے تو چھوڑ دو. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکھاوے کے ہمدرد ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ بستا ہے، جن کے دل میں یار کا جلوہ بستا ہے، وہ حقیقت میں درد مند دل رکھتے ہیں، تو ان کو چھڑکنے والوں سے بھی پیار آتا ہے. انہوں نے کہا حضرت محبوب الہی سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء نے خسرو اس نے تمہیں صحیح نہیں جواب دیا، چلو میں چلتا ہوں. پھر آئے. کچھ لوگوں کی صورتیں ایسی ہوتی ہے کہ انسان ڈھیر ہو جاتا ہے. اللہ کچھ لوگوں کی صورتیں ایسی بناتا ہے، شکلیں ایسی بناتا ہے
کہ ان کو چھڑکا نہیں جا سکتا، انہیں اپنے بیگانے سب پیار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے ایسی صورتوں پر جو سب کی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہے، جو سب کی آنکھوں کو سکون دیتی ہے۔ اور ولی کی پہچان یہی ہے کہ اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، یعنی آنکھوں کو سکون ملے اور دل کو ٹھنڈک محسوس ہو۔ ایسے تو اللہ حضرت محبوب الہی گئے اور جانے کے بعد حضرت محبوب الہی اس سے کہتے ہیں بڑی اماں تم اتنی مشقت کیوں اٹھا رہی ہو؟ کنویں سے پانی لاتی ہو، کھارا پانی اور میٹھا پانی تمہارے آنگن میں ہے، تم جمنا کے کنارے رہتی ہو۔ اس نے کہا بیٹا اصل میں ہم لوگ میاں بیوی بے اولاد ہیں، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، اور ہم لوگ 2 روٹی بہت مشکل سے کما لیتے ہیں، اور جب 2 روٹی کما لیتے ہیں تو ہمارا تجربہ یہ ہے، بلکہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اگر ہم میٹھا پانی پیئیں، ہم اگر میٹھا پانی پیئیں تو یہ کھانا جلدی ہضم ہوگا، تو 2 روٹی کی بجائے ہمیں 4 روٹی کی بھوک لگے گی، تو ہمیں 2 روٹی مانگنا پڑے گی، تو ہم باغیرت لوگ ہیں، کھانا پانی پینے سے ہمیں بھوک کم لگتی ہے، تو 2 روٹی میں ہمارا گزارا ہو جاتا ہے، تو ہم کھارا پانی لانا چاہتے ہیں، پینا چاہتے ہیں، میٹھا پانی پی کر کے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا، تو ہمیں 2 روٹی مانگنا پڑے گی، اس لیے ہم مانگنا نہیں چاہتے، کسی سے مانگنا نہیں چاہتے، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ محبوب الہی نے فرمایا بھائی اماں کوئی بات نہیں، اب آپ کو کوئی فکر نہیں کرنا روٹی کی، مانگنا نہیں ہے، ہماری خانقاہ سے آپ کو روزانہ 2 ٹائم کا کھانا آیا کرے گا، آپ کو 2 روٹی نہیں کمانا، آپ کو خانقاہ سے کھانا آئے گا۔ اس نے اوپر سے نیچے تک محبوب الہی کو دیکھا اور اس کے بعد مسکرا کے کہتی ہے شاید تجھے غلط فہمی ہو رہی ہے، او مسلمانوں کے پیر تجھے غلط فہمی ہو رہی ہے، تو ہمیں مسلمان سمجھ کے خانقاہ سے کھانا بھیج رہا ہے۔ محبوب الہی کو کہا تجھے معلوم ہونا چاہیے ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم تجھے دھوکہ دے کے کھانا نہیں لینا چاہتے، اگر تو مسلمان سمجھ کے ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو تجھے بتا دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ محبوب الہی نے جب اتنا سنا تو مسکرا کے کہتے ہیں بڑی اماں کیا بات ہے، اگر تم مسلمان نہیں ہو تو کیا ہوا، تم انسان تو ہو نا، ہمارا مذہب انسانوں کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے کہا اب خانقاہ کی روٹی بعد میں کھائیں گے، اب خانقاہ کا مذہب قبول کر کے کلمہ پڑھ کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدد کا انداز اللہ والوں کے اسی طرح اسلام پھیلایا گیا مدد کر کے۔ تو میں آپ سے بھی کہوں گا اللہ نے اگر نوازا مدد کیجئے، شادی کے اخراجات کم کیجئے، فضول خرچی سے بچیے۔ شادیوں کے اندر جو فضول خرچی کرتے ہو ہم دیکھتے ہیں، ہم جب ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن عمل کرنے کی بات آتی ہے تو ہم زیرو ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جلدی سے نکاح کی تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں، تو میں پہلے تمام جتنے دولہا حضرات ہیں سب مل کر اجتماعی طور پہ میرے ساتھ کلمہ پڑھ لیں، توبہ کر لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارے بھائی حافظ مقصود اشرف صاحب خطبہ نکاح جب وہ پڑھیں گے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اور خطبہ نکاح سے پہلے جتنے ہمارے مہمان آئے ہیں ان سب کا استقبال مختصر میں 5 منٹ میں نپٹنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ سنی دعوت اسلامی کے الگ الگ علاقوں کے نگراں حضرات بھی موجود ہیں، اور ہمارے میں نے جیسا کہ تقریر کے شروع میں بتایا کہ ہمارے WMO کی جو ٹیم ہے انہوں نے ہمیں اس اجتماعی نکاح میں آج وہ آدھا خرچ دے کر ہماری مدد کی، اس لیے اتنا بڑا پروگرام ہوا۔ ان کے ذمہ داران بھی تشریف لے آ چکے ہیں، ان کا بھی استقبال ہوگا سب کا۔ تو آئیے آپ سب بھی پڑھنے تجدید ایمان کی نیت سے اور ایمان کو تازہ کرنے کی نیت سے ہم سب مل کے پڑھتے پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ ربی ربی من کل رب واتوب الیہ واتوب لا الیہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمد
عبده ورسوله ورسوله صلى الله صلى الله عليه عليه وآله وآله وصحبه وسلم وبارك وسلم مبارك سبحان وسلم الله سبحان الله والحمد لله الحمد ولا لله إله لا إلا إله الله إلا الله والله أكبر والله ولا حول ولا ولا قوة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا آمنت بالله آمنت وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره